دیوی اب بڑے غور سے تابان کی طرف دیکھ رہی تھی۔ اس نے تیکھے لہجے میں پوچھا، تم دیوی دیوتاؤں کو کیوں نہیں مانتے؟ کیا تمہیں دیوتاؤں کے مظاہر نظر نہیں آتے؟ کیا اس معبد میں جو کچھ تمہیں نظر آ رہا ہے وہ غیر معمولی نہیں؟ یہ نقری گھنٹیاں، یہ دیواروں سے پھوٹتی ہوئی روشنی، یہ گلابی دھند، یہ دیواروں کا شک ہونا، یہ پر اسرار خوشبوؤں کا چکرانا۔ تابان نے اطمینان سے کہا، اگر آپ مجھے معاف کریں تو میں انہیں شعبدے دے کہوں گا۔ یہ مظاہر نہیں، کیونکہ ان کے پیچھے انسانی ہاتھ کار فرما ہے۔ دیوی کے چہرے پر عجیب سا رنگ بکھر گیا، جیسے تابان نے اس کے دل کی گہرائی میں کسی چیز کو چھو لیا ہو، لیکن اگلے ہی لمحے یہ رنگ اس کے شاہانہ تیوروں میں چھپ گیا۔ وہ برہمی سے بولی، اے نادان شخص، تجھے ان در و دیوار میں زبان کھولتے احتیاط سے کام لینا ہوگا، یہاں کی موت بہت اذیت ناک ہے۔ تابان کے شب و روز اسی چتلے حسیناؤں کے جرمٹ میں بسر ہونے لگے۔ وہ بحیرہ ایجین کے سواحل پر بھٹکتا بھٹکتا اچانک ایک دیو مالائی دنیا میں پہنچ گیا تھا۔ یہ اس وسیع و عریض معبد اور یہاں کی پر اسرار بول بلیوں کی دنیا تھی۔ وہ بہت کچھ دیکھ رہا تھا اور محسوس کر رہا تھا۔ گزرنے والے ہر دن کے ساتھ اس کی حسرتوں میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا تھا۔ وہ ایک عجب دو رنگے ماحول میں آ گیا تھا۔ یہ ماحول اوپر سے جتنا روشن اور مقدس تھا، اندر سے اتنا ہی تاریک اور گناہ آلود تھا۔ تابان دھیرے دھیرے معمولات کی تہہ تک پہنچتا جا رہا تھا۔ اس معبد کے اصل منتظم وہ 5 بوڑھے تھے جنہیں یہاں مقدس ارواح کا نام دیا جاتا تھا۔ ہر مقدس روح کے زیر سایہ 3 کاہن تھے۔ ہر کاہن 10 پجاریوں پر حکم رکھتا تھا۔ ان سب لوگوں کے 2 چہرے تھے، ایک وہ پارسا چہرہ جو 10ویں روز لوگوں کے سامنے آتا تھا، اور دوسرا وہ جس کے ساتھ وہ 9 روز لہو لعاب میں رہتے تھے۔ لوگوں کے سامنے جو کی نمکین روٹی پانی میں بھگو کر کھانے والے پس پردہ مرغن غذائیں کھاتے تھے، نشہ آور مشروب پیتے تھے اور نرم و گداز بستروں پر سوتے تھے۔ معبد کی خدمتگار دوشیزائیں ان کے سر مونڈتی تھی، ان کے چربائے جسموں پر زیتون کے تیل کی مالش کرتی تھی اور ان کی خواب گاہوں کو مہکاتی تھی۔ عبادات کے نام پر رقص و سرور کی محفلیں جمانا اور ملک کے دور دراز حصوں سے آئی ہوئی خدمتگار دوشیزائیں کی نمائش لگا کر انہیں اپنی خلوتوں کے لیے چننا یہاں کے کاہنوں کے محبوب مشاغل تھے۔ 5ویں مقدس ارواح اس معبد کے تمام امور پر کڑی نگاہ رکھتی تھی اور ضوابط کی خلاف ورزی کرنے والے کاہنوں و پجاریوں کو سخت سزا دی جاتی تھی۔ معبد کی 7 دیویاں تھیں، ان میں ایک بڑی دیوی انگبی تھی اور دوسری مہا دیوی۔ یہ دیویاں بھی مقدس ارواح کے زیر اثر رہتی تھی۔ تابان کو معلوم ہوا کہ مقدس ارواح یعنی وہ 5 سفید ریش بوڑھے اس وقت معبد میں نہیں، بقول دیوی انگبی وہ لبنان کے ایک ساحلی جزیرے میں مصروف عبادت ہیں اور اگلے ماہ تک انہیں وہیں رہنا تھا۔ یہ ان مقدس ارواح کی غیر موجودگی تھی جس سے حوصلہ پا کر مہا دیوی نے تابان کو معبد میں بلوا لیا تھا اور ایک پجاری کی حیثیت سے یہاں رکھا ہوا تھا۔ تابان کے ذہن میں شب و روز ایک ہی سوال کلبلا رہا تھا، مہا دیوی اسے کب شرف ملاقات بخشے گی اور وہ کب اسے اپنے حضور طلب کرے گی؟ شاید آج، شاید آج۔ ہر دن اسی امید سے طلوع ہوتا تھا اور مایوسی کا اندھیرا اوڑھ کر شب کی غار میں اتر جاتا تھا۔ شاید وہ اس پر ایک نظر کرم ڈالنے کے بعد بھول ہی گئی تھی۔ اسے کیا معلوم تھا کہ کوئی اس کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے کیسے اور کب سے تڑپ رہا ہے۔ شب و روز کا ہر ایک پل ایک باری پتھر تھا جو تابان کے سینے کو رونتا ہوا اس پر سے گزر رہا تھا۔ کبھی کبھی بے قراری حد سے بڑھتی تو وہ دل میں پکار اٹھتا، تم کہاں ہو مارشا؟ کیوں مجھے نیم بسمل چھوڑ دیا؟ اگر مجھے اپنی دید کا سزاوار نہیں ٹھہرانا تھا تو یہاں لانے کی مہربانی بھی کیوں کی؟ مجھے انہی اندھیروں میں غرق رہنے دیا ہوتا جہاں امید کی کوئی کرن میرے سینے کو چلنی نہیں کرتی تھی۔ مجھ پر رحم کر شہزادی، میں تک یہاں ہوں، میں ٹوٹ رہا ہوں، میرا اور امتحان مت لے۔ کبھی جب وہ بہت اداس اپنی خوابگاہ کے گداز بستر پر چت لیٹا ہوتا، اچانک کانوں میں نقرئی کہکہے گونج اٹھتے۔ وہ دیکھتا حسین دوشیزاؤں کا کوئی پرا اس کے روبرو ہے۔ وہ اپنی خوبصورت اداؤں سے اس کا دل بہلاتی، اسے سرور آور مشروب پلاتی، بہترین میوجات طلائی تشتوں میں سجا کر اس کے سامنے رکھتی۔ ان کی آنکھوں میں تابان کے لیے پھول کھلتے رہتے، ان کے ہر انداز سے عیاں رہتا کہ وہ تابان کی تنہائیاں دور کرنے کی آرزو مند ہیں۔ ایسے میں تابان شدید الجھن کا شکار ہو جاتا۔ کبھی وہ سوچتا اسے ان حسیناؤں سے کوئی سروکار نہیں رکھنا چاہیے۔ سلطنت حسن و جمال کی اس عظیم ملکہ کی موجودگی میں ان دوشیزاؤں کی طرف رجوع توہین حسن کے مترادف ہے۔
لیکن کبھی اس کی سوچ مختلف رخ اختیار کر لیتی۔ وہ سوچتا شاید یہاں یہ سب کچھ مہمان نوازی کے زمرے میں آتا ہے۔ وہ اس خاطر مدارت کو ٹکرا کر اپنے میزبان کو ناراض کر لے گا۔ وہ پہروں اس الجھن میں گرفتار رہتا۔ آخر فیصلہ رفاقت کے بجائے تنہائی کے حق میں ہوتا۔ وہ میزبان دوشیزاؤں کو واپس بیچتا اور تصور میں ایک من موہنی صورت سجا کر آنکھیں موند لیتا۔ کسی وقت ایسا بھی ہوتا کہ اچانک کمرے میں ایک خوشبو پھیلتی اور گلابی دھند برنا شروع ہو جاتی۔ پھر ایکا-ایکی اس دھند میں سے دیوی انگبین نمودار ہوتی۔ وہ تابان کا ہاتھ تھامتی اور اسے لے کر کمرے کے ایک گوشے میں مرمری تخت پر جا بیٹھتی۔ اس تخت کے عقب سے ہفت رنگ پانی کا فوارہ پھوٹتا تھا اور جل ترنگ کی مدھم آواز سنائی دیتی رہتی تھی۔ وہ دیر تک تابان کے پاس بیٹھتی اور باتیں کرتی۔ تابان کی بے باکی اور بے خوفی اسے متاثر کرتی تھی۔ تابان اسے متبرک دیوی کے بجائے عام عورت کی حیثیت سے مخاطب کرتا تو وہ جذبز ہوتی، لیکن دلی طور پر اسے یہ سب کچھ اچھا لگتا اور وہ ایک بار پھر بے ادبی اور بے تکلفی سے مخاطب ہونے کی خواہش مند رہتی۔ لگتا تھا وہ مدتوں سے شدید گھٹن کا شکار ہے اور مقدس ارواح کے جانے سے اسے کھلی ہوا میں سانس لینے کا موقع ملا ہے۔ وہ اس ساری تازہ ہوا کو سینے میں بھر کر جسم و جان میں سمو لینا چاہتی تھی۔ کبھی کبھی تابان کو اس کی آنکھوں میں اپنے لیے پسندیدگی کی جھلک نظر آتی۔ ایسے میں وہ تابان کے کھردرے ہاتھ اپنے نرم ہاتھوں میں لیتی اور اس کے حساس ہونٹ شدت سے لرزاں ہو جاتے۔ ایک روز ایسی ہی موقع پر جب تابان کے ہاتھ دیوی انگبی کے ہاتھوں میں تھے اور ہفت رنگ پانی کی فوار موسیقی بکھیر رہی تھی، اچانک ایک قد آدم کھڑکی کا شیشہ چناکے سے چکناچور ہو گیا۔ گلابی دھند کے مرغولے تیزی سے راہداری میں پہنچنے لگے۔ وہاں موجود خادماؤں اور کنیزوں نے ہذیانی انداز میں چلانا شروع کر دیا جیسے یہ گلابی دھند نہ ہو، موت کا بادل ہو۔ تابان نے دیکھا دیوی انگبی کا چہرہ سرسوں کی طرح زرد ہو گیا تھا۔ وہ ہراساں نگاہوں سے کھڑکی کے خلا کو دیکھ رہی تھی۔ پھر وہ ایک جھٹکے سے اٹھی اور مخصوص دروازہ کھول کر کمرے سے نکل گئی۔ ٹوٹے ہوئے شیشے میں سے دھند خارج ہوتی رہی اور آخر کمرہ دھند سے خالی ہو گیا۔ تابان اپنی جگہ حیران کھڑا تھا۔ اس کی چٹی حس کہہ رہی تھی کہ کوئی انہونا واقعہ ہوا ہے۔ اگلے 2-3 یوم اسے انگبی دیوی کہیں دکھائی نہیں دی۔ ہاں، خدمتگار دوشیزائیں گاہے بگاہے جھلک دکھاتی رہیں۔ نہ جانے کیوں تابان کو محسوس ہو رہا تھا کہ ان در و دیوار میں شہزادی مارشا اسے دیکھتی ہیں۔ اس کی حسین و جمیل آنکھیں ہر گھڑی اس کی نگران رہتی ہیں۔ اسے یقین ہوتا چلا جا رہا تھا کہ ان کمروں اور دالانوں میں ضرور کچھ ایسی جگہیں ہیں جہاں سے اسے دیکھا جا سکتا ہے۔ شاید اس روز بھی کوئی اسے دیکھ رہا تھا اور انگبی دیوی سے اس کی قربت برداشت نہیں کر سکا تھا۔ نتیجے میں کھڑکی کا شیشہ ٹوٹا تھا اور راہداری میں چیخم داڑ مچی تھی۔ کیا اس واقعے کا سبب شہزادی مارشا تھی؟ یہ سوال تابان کے ذہن میں ابھرتا تو کیف کی ایک لہر اس کے سر سے پاؤں تک دوڑ جاتی۔ یہ تصور اس کے لیے اتنا خوبصورت تھا کہ وہ خمار آلود ہواؤں میں پرواز کرنے لگتا۔ شہزادی مارشا نے یہ بات ناپسند کی تھی کہ انگبی دیوی اس سے میل جول بڑھائے۔ اس نے ایسا کیوں سوچا تھا؟ کیا وہ کسی رقیبانہ جذبے کا شکار ہوئی تھی؟ تابان جانتا تھا رقیبانہ جذبات محبت اور وابستگی میں شدت پیدا کرتے ہیں۔ اس کے دل میں خواہش پیدا ہوئی کہ وہ پھر انگبی سے ملے، پھر انگبی کے ہاتھ اس کے ہاتھوں میں ہوں، پھر وہ ایک دوسرے کی آنکھوں میں کھو جائیں اور پھر کسی کی جلاہٹ رنگین شیشے کو چکنا چور کر دے۔ کافی انتظار کے باوجود جب انگبی نے دوبارہ اپنی صورت نہیں دکھائی تو تابان نے خدمتگار دوشیزاؤں کے سامنے مدعا بیان کیا۔ وہ سنتی رہیں اور کھلکھلا کر ہنستی رہیں۔ ان کی شوق نگاہیں تابان کے دل کا حال جاننے کے لیے بے قرار تھی۔ تابان کو معبد کے باہر سے اس طلسم کدے میں لانے والی کنیز بھی ان دوشیزاؤں میں موجود تھی۔ وہ مرتبے اور حیثیت میں دوسرے دوشیزاؤں سے ممتاز تھی۔ اس نے تابان کی بات دھیان سے سنی اور کہا کہ وہ یہ پیغام ابھی انگبی دیوی تک پہنچا دے گی۔ اسی روز شام کو انگبی دیوی پھر اس کے روبرو تھی۔ گلابی دھند میں لپٹی، گھنٹیوں کے صدا میں ڈوبتی ابھرتی معطر جھونکے اسے حصار میں لیے ہوئے تھے۔ آج وہ تابان کو خاموش اور متفکر نظر آئی۔ اس کی گفتگو میں پہلے سی بے باکی تھی اور نہ آنکھوں میں پیغام رسانے کی کیفیت۔ تم نے ہمیں کیوں بلایا ہے؟ اس نے پوچھا، تنہائی سے گھبرا کر۔ آپ کو دیکھنے اور آپ سے گفتگو کرنے کی عادت سی ہو گئی ہے، تابان نے روانی سے جواب دیا۔ تم یہاں تنہا نہیں ہو، تمہاری خدمت کے لیے حسین دوشیزائیں موجود ہیں، خوش گفتار کنیزیں ہیں، موسیقی ہے، بہترین کھانے ہیں، آرام دہ ماحول ہے۔ اب اور تمہیں کیا چاہیے؟ سب کچھ ہے لیکن کچھ بھی نہیں ہے۔
کیونکہ آپ نہیں ہیں، اس سے تو بہتر تھا کہ مجھے اس ویرانے میں ہی پڑا رہنے دیا ہوتا۔ جنگلی جانور مجھے لقمہ بنا لیتے۔ آپ کو دیکھنے کے بعد آپ کو نہ دیکھنے کا عذاب تو نہ سہنا پڑتا۔ کاش، اے کاش میری زبان کو اتنی سخت ہو کہ میں آپ کے حسن کی تعریف کر سکوں، اس درد کا ماجرا بیان کر سکوں جو آپ کی منموہنی صورت دیکھنے کے بعد میرے دل میں جاگ اٹھا ہے۔ اس نے خوش گفتاری کے دریا بہا دیے۔ حسن و عشق سے متعلق بہترین الفاظ کو فقروں میں موتیوں کی طرح پرو کر انگبین دیوی کے سامنے پیش کر دیا۔ وہ متزلزل ہونے لگی۔ اس کے حسین آنکھوں میں اضطراب تھا۔ یہ آنکھیں گاہے گاہے بے قراری سے دائیں بائیں دیکھنے لگتی۔ وہ تھکے تھکے انداز میں سنگ مرمر کے تخت پر بیٹھ گئی، دھیمی آواز میں بولی، گفتگو کرتے ہوئے تمہارے لیے لازم ہے کہ زبان کو قابو میں رکھو، اس جگہ کی اہمیت اور ہماری حیثیت کو پہچانو۔ ہم کوئی عام دوشیزہ نہیں جو تم قصیدہ گوئی سے ہماری سوچوں کی تنابیں اپنے ہاتھ میں لے لو گے۔ تابان بولا، یہ قصیدہ گوئی نہیں، میرے دل کی صدا ہے۔ میں اس بات کو فراموش نہیں کر رہا کہ آپ یہاں ایک معتبر و مقدس ہستی ہیں، لیکن آپ بھی یہ مت بھولیں کہ آپ انسان ہیں۔ آپ کو دیوی کہہ کر جو عزت و احترام بخشا جا رہا ہے، اس نے آپ کو یکسر تنہا کر دیا ہے۔ پہاڑ کی سب سے اونچی چوٹی کی طرح جو عظمت کا نشان ہوتی ہے لیکن اکیلی ہوتی ہے۔ انگبین دیوی کے چہرے پر مد و جزر تھا۔ تابان کی باتیں اس کے دل پر اثر کر رہی تھی۔ تابان نے حوصلہ پا کر اس کے ہاتھ تھام لیے، اپنے لہجے میں بے پناہ عاجزی سمیٹ کر بولا، اپنے خور سے نکلیے، سونے چاندی کی ان منقش دیواروں کو اپنے اطراف سے ہٹا دیجیے، کھلی فضا میں سانس لیجیے۔ ان دیواروں سے باہر ابھی دنیا حسین ہے، پھولوں پر بورے منڈلاتے ہیں، چشموں میں پانی گنگناتا ہے اور پرندے مسرت و شادمانی کے گیت گاتے ہیں۔ خاموش ہو جاؤ مہمان، انگبین نے بے قراری سے کہا، تم یہاں کے دستور سے واقف نہیں، تمہیں معلوم نہیں یہاں بغاوت کرنے والوں سے کیا سلوک کیا جاتا ہے۔ دیوتاؤں کا احسان مانو کہ مقدس ارواح اس وقت معبد سے دور ہیں، ورنہ اب تک تم جل کر راکھ ہو گئے ہوتے یا آدم خور چیونٹیوں سے بھرے ہوئے کسی غار میں پھینک دیے گئے ہوتے۔ تابان نے انگبین کے ہاتھوں پر اپنی گرفت اور مستحکم کر لی۔ مجھے مستقبل کے اندیشوں میں مبتلا مت کرو دیوی، حال کی بات کرو، اس وقت کی بات کرو۔ بیت جانے والی صدیوں سے ہمارا کوئی واسطہ ہے، نہ آنے والے زمانوں سے کوئی تعلق۔ جو کچھ ہے بس یہی ایک لمحہ ہے جو میری اور تمہاری مٹھی میں ہے۔ تابان نے دیوی کو آپ کے بجائے تم کہہ کر مخاطب کیا تھا۔ اس واشگاف گستاخی نے اسے برہم کر دیا، لیکن یہ برہمی اس کی زبان تک نہیں آ سکی۔ وہ کسمسا کر رہ گئی۔ تابان نے بے باکی سے اس کی آنکھوں میں جھانکا، مجھ سے دور مت جانا دیوی، تم دور جاتی ہو تو موت میرے ارد گرد منڈلانے لگتی ہے، میرا دم گھٹنے لگتا ہے۔ انگبین نے شدید الجھن میں اپنا زیریں ہونٹ کاٹا، پھر دھیمی آواز میں بولی، اس وقت میرا جانا ضروری ہے، میں پھر آؤں گی۔ کب؟ تابان نے بے تابی سے کہا، معلوم نہیں، وہ بولی اور تابان پر ایک گداز نگاہ ڈالتی ہوئی وہاں سے چلی گئی۔ اس کے بعد وہ اکثر تابان کے پاس آنے لگی۔ کسی وقت تابان کے خلوت گاہ کا دروازہ بے آواز کھلتا اور دھندلے مرغولے فرش سے چھت تک ہر شے کو ڈانپنے لگتے۔ جب یہ دھند ایک خاص حد تک گہری ہو جاتی تو انگبین دیوی خوابناک انداز میں تابان کے پاس آ بیٹھتی۔ وہ تابان کی زبان سے اپنے حسن کے قصیدے سن کر لطف اندوز ہوتی۔ تابان کی بے باک گفتگو اسے ایک ایسی تازگی کا احساس دلاتی جس کا کبھی اس نے تصور بھی نہ کیا تھا۔ اس کے اندر بھی عورت کی یہ ازلی خواہش موجود تھی کہ اس کی مدح کی جائے، اسے یہ باور کرایا جائے کہ وہ دنیا کی حسین ترین عورت ہے یا حسین ترین عورتوں میں سے ایک ہے۔ تابان اس کی یہ خواہش بآحسن طریقہ پورا کر رہا تھا۔ وہ بولتا اور وہ ایک ادائے دلربائی سے بیٹھی رہتی، گاہے گاہے اسے ٹوکتی، گاہے حوصلہ دیتی۔ جب تابان کا کوئی توصیفی فقرہ اس کے دل کو چوتا، اس کی آنکھوں میں غرور حسن کچھ اور نمایاں ہو جاتا۔ ایک شام تابان اسی طرح اس کے قدموں میں بیٹھا مدح سرائی میں مصروف تھا کہ اچانک خلوت گاہ میں اندھیرا چھا گیا۔ وہ روشنی جو آئینہ دیواروں سے پھوٹتی تھی یک دم ہی گم ہو گئی تھی۔ انگبین، کہاں ہو تم؟ تابان نے پکار کر کہا۔ کوئی جواب نہیں آیا۔ اس نے انگبین کو چھونے کے لیے ادھر ادھر ہاتھ لہرائے، لیکن صرف اس کے دامن کو چھو سکا، پھر یہ دامن بھی اس کے ہاتھ سے پھسل گیا۔ انگبین، اس نے دوبارہ آواز بلند کی۔ ایک شدید دھکا اسے لگا اور وہ جیسے اڑتا ہوا ایک دیوار سے جا ٹکرایا۔ سر کے عقبی حصے میں شدید چوٹ آئی۔ وہ لڑکھڑا کر قالین پر گرا، لیکن پھر فوراً سنبھل گیا۔ اس کے اندر کا تربیت یافتہ لڑاکا لمحوں میں بیدار ہو گیا تھا۔ کون ہے؟ اس نے چلا کر پوچھا۔ تب اسے دوبارہ دھکیلا گیا۔ یہ وار پہلے سے بھی زیادہ شدید تھا۔
یوں لگا جیسے کئی آدمیوں نے بیک وقت اسے دھکا دیا ہو۔ اس مرتبہ وہ ہفت رنگ پانی کے فوارے سے ٹکرایا اور اس کا بالائی حصہ توڑتے ہوئے نیچے گر گیا۔ چند لمحوں بعد کمرہ پھر روشنی سے بھر گیا۔ اب وہاں کوئی نہیں تھا، نہ انگبین دیوی، نہ اسے دھکیلنے والا، اور نہ وہ شخص جس نے روشنی کو اندھیرے میں اور پھر اندھیرے کو روشنی میں بدلا تھا۔ شکستہ فوارے کی منتشر پواریں قالین کو دور تک بھگو رہی تھی۔ کمرے میں رنگین دھند اب بھی موجود تھی، لیکن مرغولے تحلیل ہوتے چلے جا رہے تھے۔ اسی روز شام کو ایک حسین و جمیل کنیز تابان کی خلوتگاہ میں داخل ہوئی۔ ایسی خوش لباس اور آن بان والی عورت تابان نے اس معبد میں پہلی مرتبہ دیکھی تھی۔ وہ ہر لحاظ سے منفرد اور ممتاز نظر آتی تھی۔ اس نے اپنی دلنشین آواز میں تابان کو اطلاع دی کہ آج رات ٹھیک دوسرے پہر اس کی ملاقات معبد کی سب سے اہم شخصیت سے ہوگی۔ کون ہے وہ؟ تابان نے بے ساختہ دریافت کیا۔ مہا دیوی، جواب ملا۔ تابان کے لیے یہ لمحہ شادی مرگ کا تھا۔ اسے لگا کہ وہ کوئی حسین خواب دیکھ رہا ہے۔ ابھی آنکھ کھلے گی اور بیداری کی کمان سے نکل کر حقیقت کا سنسناتا تیر اس کے جگر سے پار ہو جائے گا۔ وہ سختی کی کیفیت میں خوش لباس و خوش اندام کنیز کی طرف دیکھتا چلا گیا۔ پھر بے پناہ کوشش سے اس نے ہونٹوں کو جنبش دی۔ کہاں ہوگی یہ ملاقات؟ قصر نور میں، مختصر جواب ملا۔ اس کے ساتھ ہی کنیز نے رخ پھیرا اور کمرے سے نکل گئی۔ اس کے جاتے ہی تابان کی خدمتگار دوشیزائیں برا مار کر اندر گھس آئیں۔ ان کی آنکھوں میں مسرت کے علاوہ حیرت کے جذبات تھے۔ وہ تابان کو یوں دیکھ رہی تھی جیسے پہلی بار دیکھا ہو۔ تابان کو اس معبد میں لانے والی کنیز کا نام درمانہ تھا۔ اس نے تابان کو مبارکباد دی۔ اس کے بعد سب مبارک دینے لگیں۔ درمانہ نے کہا، مہادیوی مارشا نے آپ کو ملاقات کا شرف بخشا ہے اور یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ آج کے بعد آپ اس معبد میں ایک اہم پجاری کی حیثیت سے پہچانے جائیں گے۔ ہو سکتا ہے آپ کو کہن کا درجہ دے دیا جائے۔ پھر درمانہ تابان کو مہادیوی کے حضور پیش ہونے کے آداب سمجھانے لگی۔ یہ بہت لمبی چوڑی روایات تھی۔ ایک ایک رسم اور دستور سے تابان کو روشناس کرایا گیا۔ قصر نور میں پہلا قدم کیسے رکھنا ہوگا، مہادیوی کے حضور کس انداز میں تعظیم پیش کرنا ہوگی، دوران گفتگو کیا القاب استعمال کرنا ہوں گے، نگاہ کہاں رکھنا ہوگی، ہاتھ کہاں رکھنے ہوں گے، یہ ساری باتیں اس شخص کو سمجھائی جا رہی تھی جس نے آج تک کسی قاعدے اور ضابطے کی پرواہ نہیں کی تھی، جو ہر محفل میں اپنے ہی قاعدے سے داخل ہو کر اپنے ہی انداز سے رخصت ہوا تھا۔ لیکن آج وہ خود بھی ان قواعد و ضوابط کو دھیان سے سن رہا تھا۔ بات ہی کچھ ایسی تھی، وہ اپنی زندگی کا یہ انمول موقع کسی وجہ سے اور کسی قیمت پر ہاتھ سے کھونا نہیں چاہتا تھا۔ رات کا دوسرا پہر شروع ہونے میں ابھی کچھ وقت تھا جب دو کنیزیں تابان کے پاس پہنچی۔ یہ قصر نور کی انتہائی خوش لباس اور عطر بیز کنیزیں تھیں۔ اس وقت تک تابان کو ایک سفید لباس پہنا کر تیار کیا جا چکا تھا اور تر و تازہ پھولوں کا ایک نہایت خوبصورت دستہ سجا کر اس کے پاس رکھ دیا گیا تھا۔ دونوں کنیزوں کی معیت میں وہ قصر نور کی طرف روانہ ہوا۔ چند طویل راہداریوں سے گزر کر وہ ایک ایسے مقام پر پہنچا جہاں عمارت کی تعمیر میں صرف سفید پتھر استعمال کیا گیا تھا۔ یہاں ہر چیز سے بلا کی نفاست ٹپکتی تھی۔ راہداریوں میں بھی سفید رنگ کے بیش قیمت قالین بچھے تھے اور اطراف میں خوبصورت فانوس جگمگا رہے تھے۔ معبد کے اس حصے میں کنیزوں اور خادماؤں کے لباس سفید تھے اور ان پر سفید چمکیلے داغوں سے قصر نور کے الفاظ کھڑے ہوئے تھے۔ اس کے علاوہ کچھ مذہبی عبارات ایسی خوبصورتی سے تحریر کی گئی تھی کہ انہوں نے دیدہ زیب پھول بوٹوں کی صورت اختیار کر لی تھی۔ تابان کے ہاتھ میں جو گلدستہ تمایا گیا تھا وہ بھی تمام تر پھول سفید تھے۔ یوں لگتا تھا معبد کے اس اہم ترین حصے میں سفید رنگ کو خاصی اہمیت حاصل ہے۔ ایک وسیع و عریض ایوان میں پہنچ کر کنیزیں اس سے جدا ہو گئیں۔ ایک بہت بڑے محرابی دروازے میں سفید ریشم کا دبیس پردہ جھول رہا تھا۔ یہاں دو قوی ہیکل سیاہ فام افراد کھڑے تھے۔ وہ غیر معمولی طور پر دراز قد اور چوڑے چکلے تھے۔ ان کے بدن پر مختصر سا سفید لباس تھا۔ ان کی غیر انسانی آنکھوں میں جھانک کر تابان جیسے شخص کو بھی جردری آ گئی۔ وہ 100% دو خون آشام جانوروں کی آنکھیں تھی۔ ان کی آنکھوں میں حیرت انگیز مشابہت پائی جاتی تھی۔ یہ پہلے مرد تھے جو تابان نے ان در دیوار میں دیکھے تھے۔ نہ جانے کیوں تابان کی چٹی حس گواہی دینے لگی کہ آج تاریک کمرے میں اسے زوردار طریقے سے دھکیلنے والے حملہ آور یہی تھے۔ ممکن تھا وہ دونوں ہوں یا ان میں سے کوئی ایک ہو۔ وہ دونوں حبشی کچھ دیر تابان کو گھورتے رہے، پھر ان میں سے ایک نے سر جھکا کر کہا،